السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آداب زندگی کے مختلف پہلوؤں میں ایک پہلو ہے جس کو ہم ازدواجی زندگی کے نام سے جانتے ہیں۔ آج ہم ازدواجی زندگی کے آداب کے بارے میں پڑھیں گے۔ اسلام جس اعلیٰ تہذیب و تمدن کا داعی ہے، وہ اسی وقت وجود میں آ سکتا ہے جب ہم ایک پاکیزہ معاشرہ تعمیر کرنے میں کامیاب ہوں۔ اور پاکیزہ معاشرے کی تعمیر کے لیے ضروری ہے کہ آپ خاندانی نظام کو زیادہ سے زیادہ مضبوط اور کامیاب بنا لیں۔ خاندانی زندگی کا آغاز شوہر اور بیوی کے پاکیزہ ازدواجی تعلق سے ہوتا ہے، اور اس تعلق کی خوشگواری اور استواری اسی وقت ممکن ہے جب شوہر اور بیوی دونوں ہی ازدواجی زندگی کے آداب اور فرائض سے بخوبی واقف ہوں۔ آج ہم ان آداب و فرائض پر نظر ڈالیں گے جن کا تعلق شوہر سے ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان لوگوں کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی گزارو۔ ان لوگوں سے مراد شوہروں کی بیویاں۔ ہم ان آداب و فرائض کو کچھ احادیث اور کچھ پوائنٹس کے ذریعے دیکھیں گے، ٹھیک ہے؟ بیوی کے ساتھ اچھے سلوک کی زندگی گزاریے، اس کے حقوق کو شادہ دلی کے ساتھ ادا کیجیے، اور ہر معاملے میں احسان اور احسار کی روش اختیار کیجیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر ایک بہت بڑے اجتماع کو خطاب کرتے ہوئے ہدایت فرمائی تھی کہ لوگوں سنو، عورتوں کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آؤ، کیونکہ وہ تمہارے پاس قیدیوں کی طرح ہیں۔ تمہیں ان کے ساتھ سختی کا برتاؤ کرنے کا کوئی حق نہیں، سوائے اس صورت کے جب ان کی طرف سے کوئی کھلی ہوئی نافرمانی سامنے آئے۔ اگر وہ ایسا کر بیٹھیں تو پھر خواب گاہوں میں ان سے علیحدہ رہو، اور انہیں مارو تو ایسا نہ مارنا کہ کوئی شدید چوٹ آئے، اور پھر جب وہ تمہارے کہنے پر چلنے لگیں تو ان کو خواہ مخواہ ستانے کے بہانے نہ ڈھونڈو۔ دیکھو سنو، تمہارے کچھ حقوق تمہاری بیویوں پر ہیں، اور تمہاری بیویوں کے کچھ حقوق تمہارے اوپر ہیں۔ ان پر تمہارا حق یہ ہے کہ وہ تمہارے بستروں کو ان لوگوں سے نہ روندوائیں جن کو تم ناپسند کرتے ہو، اور تمہارے گھروں میں ایسے لوگوں کو ہرگز نہ گھسنے دیں جن کا آنا تمہیں ناگوار ہو۔ اور سنو، ان کا تم پر یہ حق ہے کہ تم انہیں اچھا کھلاؤ اور اچھا پہناؤ۔ ریاض الصالحین۔ اللہ کا ارشاد ہے وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، اور مصالحت خیر ہی خیر ہے۔ اور مومنین کو تو خاص طور پر ہدایت کی گئی ہے فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ النساء آیت 19۔ پھر اگر وہ تمہیں کسی وجہ سے ناپسند ہوں تو ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں پسند نہ ہو، مگر خدا نے اس میں تمہارے لیے بہت کچھ بھلائی رکھ دی ہو۔ اسی مفہوم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یوں واضح فرمایا ہے کوئی مومن اپنی مومنہ بیوی سے نفرت نہ کرے۔ اگر بیوی کی کوئی عادت اس کو ناپسند ہے تو ہو سکتا ہے کہ دوسری خصلت اس کو پسند آ جائے۔ اور حقیقت کو جہاں تک دیکھا جائے تو ہر خاتون میں کسی نہ کسی پہلو سے کوئی کمزوری ضرور ہوگی، اور اگر شوہر کسی عیب کو دیکھتے ہی اس کی طرف سے نگاہیں پھیر لے اور دل برا کر لے تو پھر کسی خاندان میں گھریلو خوشگواری مل ہی نہیں سکتی۔ حکمت کی روش یہی ہے کہ آدمی درگزر سے کام لے اور خدا پر بھروسہ رکھتے ہوئے عورت کے ساتھ خوش دلی سے نباہ کرنے کی کوشش کرے۔ ہو سکتا ہے کہ خدا اس سے عورت کے واسطے سے مرد کو کچھ بھلائیوں سے نوازے جن تک مرد کی کوتاہ نظر نہ پہنچ رہی ہو۔ مثلاً
عورت میں دین و ایمان اور سیرت و اخلاق کی کچھ ایسی خوبیاں موجود ہوں جن کے باعث وہ پورے خاندان کے لیے رحمت ثابت ہو۔ اللہ کا ارشاد ہے، یا ایہا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم فاحذروہم وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ التغابن آیت 14۔ مومنو، تمہاری بعض بیویاں اور بعض اولاد تمہارے دشمن ہیں، سو ان سے بچتے رہو، اور اگر تم عفو و کرم، درگزر اور چشم پوشی سے کام لو تو یقین رکھو کہ خدا بہت ہی زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے اور پسلیوں میں سب سے زیادہ اوپر کا حصہ ٹیڑھا ہے۔ اس کو سیدھا کرو گے تو ٹوٹ جائے گی، اور اس کو چھوڑے رہو تو ٹیڑھی ہی رہے گی، پس عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ بخاری اور مسلم۔ تو معلوم یہ ہوا کہ بیوی کے ساتھ خوش اخلاقی کا برتاؤ کیجیے اور پیار و محبت سے پیش آئیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کامل ایمان والے مومن وہ ہیں جو اپنی اخلاق میں سب سے اچھے ہوں، اور تم میں سب سے اچھے لوگ وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے حق میں سب سے اچھے ہیں۔ اس کو ترمذی نے روایت کیا ہے۔ اپنی خوش اخلاقی اور نرم مزاجی کو جانچنے کا اصل میدان گھریلو زندگی ہے۔ گھر والوں ہی سے ہر وقت کا واسطہ رہتا ہے، اور گھر کی بے تکلف زندگی میں ہی مزاج اور اخلاق کا ہر رخ سامنے آتا ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ وہی مومن اپنے ایمان میں کامل ہے جو گھر والوں کے ساتھ خوش اخلاق اور خندہ پیشانی اور مہربانی کا برتاؤ رکھے، گھر والوں کی دل جوئی کرے اور پیار و محبت سے پیش آئے۔ لیکن آج کل ہمارا کیا حال ہے یہ سب جانتے ہیں۔ ہم اپنوں سے غیروں والا برتاؤ کرتے ہیں اور غیروں سے اپنوں والا، جبکہ ہمارے اچھے اخلاق کے حقدار ہمارے اپنے بھی ہیں اور غیر بھی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں، یعنی جب ان سے شادی ہوئی، گڑیوں سے کھیلا کرتی تھی، اور میری سہیلیاں بھی میرے ساتھ کھیلتیں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تو سب ادھر ادھر چھپ جاتیں۔ آپ ڈھونڈ ڈھونڈ کر ایک ایک کو میرے پاس بھیجتے تاکہ میرے ساتھ کھیلیں۔ بخاری اور مسلم۔ یعنی اپنی بیویوں کی خوشی کا خیال کریں، ان کو جو پسند ہو اس کام میں ان کی مدد کریں، ان کے جائز شوق پورے کریں۔ یہ مرد کے فرائض میں سے ایک فرض ہے۔ ایک بار حج کے موقع پر حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کا اونٹ بیٹھ گیا اور وہ سب سے پیچھے رہ گئیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ زاروں قطار رو رہی ہیں۔ آپ رک گئے اور اپنے دست مبارک سے چادر کا پلو لے کر ان کے آنسو پونچھے۔ سبحان اللہ۔ آپ آنسو پونچھتے جاتے اور وہ بے اختیار روتی جاتی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ایک دینار تو وہ ہے جو تم نے خدا کی راہ میں خرچ کیا، ایک دینار وہ ہے جو تم نے کسی غلام کو آزاد کرانے میں صرف کیا، ایک دینار وہ ہے جو تم نے کسی فقیر کو صدقے میں دیا، اور ایک دینار وہ ہے جو تم نے اپنے گھر والوں پر صرف کیا۔ ان میں سب سے زیادہ اجر و ثواب اس دینار کے خرچ کرنے کا ہے جو تم نے اپنے گھر والوں پر صرف کیا۔ اس کو مسلم نے روایت کیا ہے۔ بیوی کو دینی احکام اور تہذیب سکھائیے، یہ شوہر کا فرض ہے۔ دین کی تعلیم دیجیے، اسلامی اخلاق سے آراستہ کیجیے، اور اس کی تربیت اور سدھار کے لیے ہر ممکن کوشش کیجیے تاکہ وہ ایک اچھی بیوی، اچھی ماں اور خدا کی نیک بندی بن سکے۔
اور اپنے منصبی فرائض کو بحسن و خوبی ادا کرے۔ خدا کا ارشاد ہے، یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح باہر تبلیغ و تعلیم میں مصروف رہتے تھے، اسی طرح گھر میں بھی اس فریضے کو ادا کرتے رہتے۔ قرآن میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے مومنوں کو ہدایت دی گئی ہے کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور اپنے گھر والوں کو نماز کی تاکید کیجیے اور خود بھی اس کے پورے پابند رہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب کوئی مرد رات میں اپنی بیوی کو جگاتا ہے اور وہ دونوں مل کر 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں تو شوہر کا نام ذکر کرنے والوں میں اور بیوی کا نام ذکر کرنے والیوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کیجیے، اور اگر کئی بیویاں ہوں یعنی ایک سے زائد تو سب کے ساتھ برابری کا سلوک کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیویوں کے ساتھ برتاؤ میں برابری کا بڑا اہتمام فرماتے۔ سفر پر جاتے تو قرعہ نکالتے اور قرعہ میں جس بیوی کا نام آتا اسی کو ساتھ لے جاتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کسی شخص کی 2 بیویاں ہوں اور اس نے ان کے ساتھ انصاف اور برابری کا سلوک نہ کیا تو قیامت کے روز وہ شخص اس حال میں آئے گا کہ اس کا آدھا دھڑ گر گیا ہوگا۔ استغفر اللہ۔ ترمذی۔ انصاف اور برابری سے مراد معاملات اور برتاؤ میں مساوات برتنا ہے۔ رہی یہ بات کہ کسی ایک بیوی کی طرف دل کا جھکاؤ اور محبت کے جذبات زیادہ ہوں تو یہ انسان کے بس میں نہیں ہے، اور اس پر خدا کے یہاں کوئی گرفت نہ ہوگی۔ اللہ ہم سب کو اپنے فرائض ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔